الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اختلافات کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے اور میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ اختلاف اپنی ذات میں نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے۔ جیسے پانی کا کوئی نہ رنگ ہے نہ ذائقہ ہے اور نہ کوئی اس میں خوشبو آتی ہے نہ بدبو آتی ہے، جو چیز اس میں ملا دی جائے پانی اس چیز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے اس کو الگ الگ انداز میں مثالوں کے ذریعے بتایا بھی تھا۔ اختلاف کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر اختلاف کے اسباب اچھے ہو جائیں تو اختلاف بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اختلاف کے اسباب غلط ہوں تو اختلاف بھی شر بن جاتا ہے۔ وہ اسباب جن کی وجہ سے اختلاف خیر بنتا ہے ان پر گفتگو جاری تھی۔ پہلا سبب یہ بتایا تھا کہ مزاج کا فرق، ٹھیک ہے، آپ کو اب سب یاد آ ہی رہا ہوگا۔ پہلا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ مزاج کا فرق۔ بعض دفعہ مزاج الگ الگ ہو جاتے ہیں، چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن مزاج الگ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ زمانے کا اور جگہ کا فرق۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ زمانے کے اعتبار سے شریعت کے کچھ احکامات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہم لوگ دودھ ناپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 لیٹر 2 لیٹر، یہ جو دودھ ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں لیٹر کے بجائے یعنی ناپے بغیر تول کر ملتا تھا۔ ایک ہوتا ہے ناپنا، ایک ہوتا ہے تولنا۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جگہوں پر دودھ ناپ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے علاقوں میں شاید اور کچھ ہو تو نہیں پتہ، لیکن اکثر جگہوں پر دودھ ناپ کر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دودھ جو ہے تو تول کر ملتا تھا۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گجرات جاؤ تو وہاں آپ کو کیلے وزن سے ملیں گے، ٹھیک ہے، میں نے سورت میں ایسے ہی دیکھا ہے، میرا سورت آنا تو وہاں کیلے وزن سے ملتے ہیں، 2 کلو 3 کلو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کیلے وزن سے ملتے ہوں، یہاں درجن سے یعنی کوانٹٹی کے حساب سے ملتے ہیں۔ تو جگہ بدلنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کی میں نے ایک مثال یہ دیا تھا کہ اس وقت انڈیا میں 12:35 ہو رہے ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ وہاں شاید 8 بج رہے ہوں گے، 8:30 بج رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ امریکہ چلے جاؤ وہاں ابھی اس وقت پچھلی تاریخ ہوگی، آج یہاں 31 تاریخ ہے، وہاں میرا خیال ہے آج 30 تاریخ ہوگی۔ تو زمانہ اور مکان یعنی جگہ بدلنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اختلاف کا جو مفید سبب ہے وہ یہ ہے کہ علم اور تجربے کا فرق۔ ایک آدمی نے ایک کام کیا، اس کو کچھ الگ تجربہ ہوا، اس کا ایکسپیریمنٹ کچھ الگ ہو گیا۔ ایک دوسرے آدمی نے کچھ تجربہ کیا، اس کو الگ نتائج ملے، تو اس نے اپنے اعتبار سے رائے قائم کیا اور اس نے اپنے اعتبار سے رائے قائم کیا، تو اس طرح بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اس بچے سے کوئی لین دین کیا، اس نے میرے ساتھ 100% صحیح معاملہ کیا۔ اسی بچے کے ساتھ
انہوں نے کوئی معاملہ کیا تو ان کے ساتھ اس بچے نے فراڈ کیا، تو میں تو اس بچے کو ایماندار کہوں گا، لیکن وہ اس بچے کو فراڈیا کہیں گے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے رائے قائم کرتا ہے۔ تو علم اور تجربے کا فرق، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معاملہ ہے۔ آپ ان کی فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھیے، وہ جب تک اپنے وطن میں تھے تو وہاں کچھ اور فتویٰ دیتے تھے ایک ہی مسئلے کے تعلق سے، لیکن جیسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے جو حالات دیکھے، مسلمانوں کا لین دین دیکھا، تو انہوں نے اپنے کئی مسائل میں رائے تبدیل کی۔ اسی کو شافعی کتابوں میں، شافعی فقہ کی کتابوں میں، ان کی جو لا ہے ان کی کتابوں میں قول قدیم اور قول جدید، یعنی نیا قول اور پرانا قول کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے۔ تو علم اور تجربے کا فرق ہوتا ہے۔ چوتھی چیز میں نے بتایا تھا کہ سائل کا حال تبدیل ہو جانے کی وجہ سے فتویٰ چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی میں نے مثال دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ہی سوال کے جواب میں الگ الگ جوابات دیے۔ کسی کو فرمایا کہ تیرے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، کسی کو فرمایا کہ تیرے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تو جہاد میں چلا جا، کسی کے لیے فرمایا کہ تیرے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر۔ تو سائل کے حالات بدلنے کی وجہ سے جواب چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، رائے تبدیل ہو گئی۔ اور بنیادی چیز آپ یہ سمجھیے، ہم جتنی بھی بات کریں گے اس میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رائے کا اختلاف ایک ضرورت کی چیز ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے۔ میں نے یہ بتا دیا بار بار، اور آگے بھی اسی کو میں دہراؤں گا تاکہ آپ کو یہ دماغ میں ٹھونس دیا جائے کہ رائے کا اختلاف ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے 4 بیٹے ہوتے ہیں، اب اولاد انسان کے بدن کا حصہ ہے، خون ہے نا، لیکن باپ ایک ہی مسئلے میں کچھ اور رائے دیتا ہے، بیٹا کچھ اور رائے دیتا ہے، بڑا بیٹا کچھ کہتا ہے، چھوٹا کچھ کہتا ہے، اس سے چھوٹا کچھ کہتا ہے، بیوی الگ کہتی ہے، محلے کے لوگ الگ کہتے ہیں، ایک ہی مسئلے میں الگ الگ رائے قائم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سب رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہے، رشتہ ہے، لیکن رائے تبدیل ہوتی ہے مزاج کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو۔ 5ویں چیز، سمجھ کا اختلاف۔ کائے کا اختلاف؟ سمجھ کا۔ یہ میں نے نہیں بتایا تھا، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ ایک ہی واقعہ ہوا، اس واقعے کی بنیاد پر کسی آدمی نے کچھ اور سبق لیا اور دوسرے نے کچھ اور سبق لیا۔ اس کو آسان اس طرح سمجھیے کہ میں نے یہ بچے سے کہا، صبح کا وقت تھا اور میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا تھا، اس بچے سے میں نے کہا کہ بیٹا میرے لیے شامیہ سے چائے لاؤ، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسے دیے۔ یہ بچہ گیا، دیکھا تو شامیہ بند تھی، واپس آ گیا، مولانا شامیہ بند ہے، چائے نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا شامیہ سے چائے لاؤ۔ وہ بچہ گیا، شامیہ سے نہیں ملی، آگے کوئی اور ہوٹل سے چائے لے کر آ گیا۔ اس نے شامیہ کا لفظ پکڑ لیا کہ مولانا کو شامیہ کی ہی چائے پینا ہے۔ اس نے چائے پکڑ لیا، مولانا کو صبح کا وقت ہے، چائے پینا ہے بس، چاہے شامیہ کی ہو یا کہیں اور کی ہو۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے؟ یہ جو چاروں ائمہ ہیں نا، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل، ان میں سے کسی نے منشأ رسول کو سمجھ لیا اور کسی نے الفاظ رسول کو سمجھ لیا۔ بڑی میں دقیق بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے۔ علماء نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں لکھی ہے اور ایک ایک بحث کی اتنی ہے، تو میں خلاصے کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی امام نے منشأ رسول کو، یعنی رسول کی چاہت کو، جیسے اس بچے نے منشأ مولوی کو سمجھ لیا تھا نا کہ مولانا کو اس وقت چائے پینا ہے، صبح کا وقت ہے، کہیں سے بھی ہو بس چائے لا دو۔ اس بچے نے منشے کو سمجھنے کے بجائے الفاظ کو پکڑ لیا، نہیں مولانا کو شامیہ کی چائے چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل کا یہی مسئلہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ منشأ رسول کے بجائے الفاظ رسول پر بڑے زور دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سمجھاؤں، دیکھو 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم مسواک کرو ہر وضو کے وقت، غور سے سننا آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ کیا کہا؟ تم مسواک کرو ہر وضو کے وقت۔ ایک حدیث یہ ہے
دوسری حدیث ہے تم مسواک کرو ہر نماز کے داخل ہونے کے وقت. پہلے کیا کہا؟ بولو بولو بھئی آپ. وضو کے وقت. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نماز کے وقت تم مسواک کرو. اور تیسری حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسواک کرو جماعت کھڑے ہوتے وقت، یعنی جب امام مصلی پر آ چکا اور تکبیر کہی جا رہی ہو. تینیں باتیں نبی نے کہی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں آپ فرق دیکھ رہے ہیں. ایک میں کہا جا رہا ہے ہر وضو کے وقت مسواک کرو، دوسری میں کہا جا رہا ہے ہر نماز کے وقت مسواک کرو، تیسری میں کہا جا رہا ہے کہ ہر جماعت کے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرو. آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اکثر حنبلی اور سلفی طبقے کی عوام مسجد نبوی میں جماعت کھڑے ہوتے وقت ایک باریک مسواک آتی ہے، 10 ریال کے 50 پیکٹ ملتے ہیں. یہاں انڈیا میں نہیں ملے گی. مجھے وہ 2017 میں ہمارے سلیم بھائی عمرے کو گئے تھے، وہاں سے لا کر دیے تھے. اس کے بعد سے میں بھی محروم ہوں. افضل ہے کہ کر لو. باریک مسواک آتی ہے بس اتنی. وہ مسواک پر وہ لوگ کھار چھڑکتے ہیں اور اس کو یوں یوں کرو اور اس کا تھوک چوس لو اور جیب میں رکھ دو. مسجد نبوی میں روز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل نے الفاظ رسول کو پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں وضو کے وقت بھی مسواک کرو. نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا، جیسے ابھی ظہر کا وقت ہو گیا 12:45 تو کہتے ہیں جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا ویسے ہی تم جہاں ہو وہاں بیٹھ کر مسواک کرو. ان کے یہاں مستحب ہے. نماز کے وقت بھی مسواک کرنا ہے، وضو کے وقت بھی مسواک کرنا ہے، اور جماعت کھڑے ہو رہی ہے تو بھی مسواک کرنا ہے. امام احمد ابن حنبل کے یہاں اور سلفی علماء کے یہاں چیز ملتی ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں منشأ رسول کیا ہے؟ اگر ایک عام آدمی کو 3 دفعہ ایک وقت میں مسواک کا حکم دیا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہو جائے گی. یہاں تو ایک دفعہ مسواک کرنا مشکل ہوتا ہے. کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. بہت 10-15 لوگ مسواک کرتے ہوں گے. تو جن لوگوں کو ایک دفعہ مسواک مشکل جا رہی ہے ان کے لیے 3 دفعہ مسواک کرنا کتنا مشکل ہوگا. اور انہوں نے فرمایا امام ابو حنیفہ نے کہ منشأ رسول یہ ہے کہ نماز کھڑے ہوتے وقت، یعنی نماز کی ادائیگی کے وقت جب وضو کیا جائے اس وقت مسواک کر لی جائے، بس کافی ہے. امام ابو حنیفہ نے منشأ رسول پکڑ لی. امام احمد ابن حنبل نے، اور بڑی پیاری بات، بہت پیاری بات، ہمارے علماء نے بہت زبردست مضمون کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا، ہر ادا کو. تو اللہ نے اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے امت میں 4 طبقے بنا دیے، 4 مسلک بنا دیے. حنفی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، یہ بھی نبی کی ادا ہے، تو حنفیوں کے ذریعے یہ ادا محفوظ ہو گئی اور قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، یہ ادا بقیہ 3 مسلک والوں نے لے لی، تو ہر ادا محفوظ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی دیکھو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فہم اور استدلال کا، سمجھ کا فرق ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہ غلط چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بھی کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس پر بہت مناظرے ہوتے ہیں کہ کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا أَوْ كَمَا قَالَ. اب یہ بھی حدیث اوتھنٹک ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور جو پہلے پڑھا وہ بھی حدیث ہے. اب بظاہر دونوں میں ٹکراؤ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ورنہ نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. دوسری حدیث میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب امام تلاوت شروع کر دے تو تم اب خاموش ہو جاؤ اور امام کی تلاوت سنو. پہلی حدیث میں کچھ اور مطلب نہیں کر رہا ہے، دوسری میں کچھ اور مطلب نہیں کر رہا ہے. تو جو ائمہ اکرام
پہلی حدیث کا منشا نہیں سمجھے اور انہوں نے صرف اور صرف الفاظ کو سمجھ لیا، وہ کہتے ہیں چاہے تم امام کے پیچھے ہو یا امام کے بجائے تم انفرادی نماز پڑھ رہے ہو، ہر حال میں تم سورہ فاتحہ پڑھو نماز میں۔ انہوں نے الفاظ رسول پکڑ لی۔ اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے رہو تو امام کی تلاوت سنو، یہی تمہاری تلاوت ہے، لیکن جب تم انفرادی طور پر نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھو اور دوسری صورتیں ملاؤ۔ ایک قراءت فاتحہ قراءت خلف الامام کا مسئلہ بڑا لوگوں نے دقیق بنایا اور اس پر بہت مناظرے ہوئے، کتنے خرچے ہوئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اصل جو بات ہے بس وہ یہ ہے کہ کچھ اماموں نے، کچھ ائمہ نے، کچھ اکابر نے الفاظ رسول لے لیے اور کچھ اکابر نے منشأ رسول لے لیے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ حق ہیں اور صحیح چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ تو ہو گئے مفید اسباب جن کی وجہ سے اختلاف خیر بن جاتا ہے۔ اب وہ اسباب بیان کرتا ہوں جن کی وجہ سے اختلاف شر بنتا ہے۔ پہلا سبب ہے ایسی جگہ پر اختلاف کرنا جس میں شریعت نے اختلاف کی اجازت نہیں دی۔ بعض مقامات ایسے ہیں شریعت میں کہ شریعت کہتی ہے کہ یہاں خاموشی اختیار کرو، یہاں کسی کو، بڑے سے بڑے امام کو، مجتہد کو رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ ہماری یہاں علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں امور غیر مختلف فیہا میں اختلاف کرنا، یعنی جن مسائل میں، جن اصولوں میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے وہاں اختلاف کرنا۔ ارے بھئی بات سمجھ رہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک تو ہے کسی مریض کا آپریشن کرنا اور ایک ہے کسی صحیح سالم آدمی کا آپریشن کر ڈالنا۔ کوئی اجازت دے گا اس کی؟ میں یہاں ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں، کوئی ڈاکٹر آئے اور آ کے بولے چلو آپ کا آپریشن کرتے ہیں، صحیح ہے؟ غلط بات ہے۔ کوئی مریض ہے اس کے بارے میں آپ اپنی الگ الگ رائے قائم کر سکتے ہیں، ایک صحیح سالم آدمی آپ اس کو بلا وجہ کاٹ پیٹ کر رہے ہیں۔ تو دین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر نبی کا اور ہر غیر نبی کا جب سے دنیا قائم ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کی 99 صفات لکھی ہوئی ہیں، کوئی آدمی اگر اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ انہی صفات کے جیسا اور بھی دوسرا آدمی ہے تو نعوذ باللہ وہ مشرک ہو جائے گا۔ ارے بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ اللہ کی طرح رزاق فلاں لوگ بھی ہیں، وہ آدمی مشرک ہو جائے گا، کیونکہ رزاق ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ ارے بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں، ایسے ہی رسالت کے معاملے میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے قادیانی اختلاف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ آج بھی نبی آ رہا ہے اور ان کے ہاں ابھی بھی لندن میں نبی بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو توحید میں یعنی اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، رسالت میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی بعث بعد الموت میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ بعث بعد الموت مطلب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اس بات کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، ایمان لائے گا کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد بروز محشر زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہے ہمارا ایمان؟ کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے، مثال کے طور پر علی گڑھ یونیورسٹی کے سر سید احمد خان مرحوم، ان کی بڑی عظیم خدمات ہیں، لیکن وہ ایمان بالآخرت کے منکر ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی آدمی مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ بہت زیادہ شدت تو نہیں ہے ان کی یہاں میرے خیال سے، لیکن وہ یہ نظریے کے قائل ہے۔ تو ایمان بالآخرت میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، جو اختلاف کرے گا وہ بالکل الگ ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، یہ چیز۔
اور ایک اور جگہ ہے جہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، متشابہات میں اختلاف، متشابہات میں اختلاف۔ میں نے گزشتہ ہفتے ایک قصہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک صبیغ نام کے آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سزا دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، طویل قصہ، کیا ڈبل سے دوہراؤں۔ اس شخص کا فتنہ ہی یہ تھا کہ وہ امت میں متشابہات میں اختلاف کرتا تھا۔ متشابہات کیا ہے میں آپ سے عرض کر دوں مختصر، آگے اس پر کبھی انشاءاللہ بحث کروں گا، کہ قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ ایسے ہی سورہ ملک میں اللہ کی پنڈلیوں کا تذکرہ ہے، یوم یکشف عن ساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، تو اللہ کہتے ہیں کہ جس دن میری پنڈلیاں کھلیں گی، قیامت کا دن مراد ہے۔ ایسے ہی الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں بار بار جگہوں پر یہ آیا ہے، کئی جگہوں پر آیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ اب یہ کس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھ سکتے۔ وہ شخص جو فتنہ اٹھا رہا تھا وہ یہ تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن اور حدیث سے یہ عقیدہ لیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، جسم سے کیا ہے؟ پاک۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی بدن نہیں ہے، وہ پتہ نہیں، اس کو سمجھانا بھی حرام ہے۔ اللہ کی ذات کو مثال کے ذریعے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا، لیس کمثلہ شیء۔ کوئی آدمی اگر کہے کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ ایسی ہے ویسی ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مثال بھی نہیں دے سکتے، ایگزامپل بھی نہیں دے سکتے۔ وہ یکتا ہے، وہ قیامت کے دن ہم پر راز کھلے گا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ متشابہات میں اختلاف کرنا حرام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن باتوں کی وجہ سے اختلاف شر بن جاتا ہے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ بولو۔ ان مسائل میں اختلاف کرنا جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز، نااہل لوگوں کا اختلاف کرنا۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، آج کو قدرے اس کو تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں کسی ایکسپرٹ کا کوئی رائے دینا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے ہر گئے گزرے کا کسی بھی معاملے میں ہیرو بننا۔ ارے میرے عزیزو بات سمجھ رہے، ذرا غور سے سنیے اس کو۔ ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں کسی ایکسپرٹ کا کوئی رائے دینا، اور ایک ہوتا ہے ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا، لکل من حب و دب، ہر گزرنے والے کا اپنے بارے میں کوئی رائے دینا۔ اس وقت چونکہ دین ایک کھیل تماشا بن چکا ہے، کیا ہو گیا؟ دین کھیل تماشا بن، تو ہر آدمی رائے دیتا ہے، اور ہر آدمی آج کل ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے۔ آپ کبھی آزمانا اس چیز کو کہ 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہنا 2 دن سے میرا سر دکھ رہا ہے، وہ 5-6 میں سے 3-4 فوراً کہیں گے فلاں ٹیبلٹ لے لو، فوراً کہیں گے۔ اسی مجمع میں آپ نے یہ بھی آزمانا کہ میں اس مسئلے کے سلسلے میں پریشان ہوں، پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اسی مجمع میں 2-3 مفتی آپ کو ضرور ملیں گے، کہیں گے کہ جائز ہے، جائز ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ اس مسئلے کی جانکاری فلاں عالم سے لے لو، فلاں مفتی سے لے لو۔ ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ اس بیماری کا علاج فلاں ڈاکٹر سے کروا لو، کوئی نہیں کہے گا۔ کہے گا بھی تو سرسری کہے گا، حالانکہ مسائل کے معاملے میں بڑا نازک معاملہ ہے۔ میرے عزیز و بات سمجھے، بڑے بڑے علماء اور اکابر دین کے معاملے میں کوئی رائے دینے کو اور کوئی بات کہنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اللہ اکبر۔ پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمایا، ہم کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا سمجھا دیں۔
تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں ہے، اور اگر بغیر علم کے میں قرآن کے معاملے میں کوئی رائے دوں گا تو میرا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ تھے ایُّ سماء تذلنی وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِی، اگر میں اس معاملے میں ان قلت فیہ برأیی، اگر میں اس معاملے میں کوئی رائے اپنی طرف سے کہوں تو کوئی آسمان ایسا نہیں ہے جو مجھے سایہ دے سکے، اور کوئی زمین ایسی نہیں ہے جو مجھے جگہ دے سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور اس زمانے میں آپ ذرا، میں کہہ رہا ہوں آپ یہ جمعے کے بعد اٹھنا، اس مجمع کی نہیں، کسی اور جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ کہنا کہ مجھے یہ مسئلے کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز، تو 6 میں سے 4 تو ضرور کہیں گے جائز ہے، اور 2 کہیں گے میں نے سنا تھا ناجائز ہے، پھر بھی آپ دیکھ لو کیا ہے۔ ایسی بیماریوں کا معاملہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے مسجد نبوی میں 18 سال حدیث پڑھائی۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ اور جب رات ہو جاتی تو روضہ رسول پر جھاڑو دیتے تھے اپنی داڑھی سے، سبحان اللہ۔ رات ہو جاتی، مسجد نبوی کو قفل لگ جاتے، تالے لگ جاتے، تو صفائی ہوتی تو روضہ رسول پر آپ اپنے داڑھی سے، وہ مقامی ایسا ہے نا، اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے۔ یہ سلسلہ 18 سال تھا۔ اور جب مدینہ منورہ سے ہندوستان تحریک آزادی میں حصہ لینے کے لیے واپس تشریف لائے تو ایک بلی ہمیشہ ساتھ رہتی تھی، اور اس بلی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھ لیا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کیا گھناؤنی حرکت ہے، آپ ہر وقت بلی کو ساتھ میں لے کر گھومتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، اس بلی کو ساتھ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بلی کوئی معمولی نہیں ہے، میں نے مسجد نبوی میں 18 سال قیام کے دوران دیکھا کہ اس بلی نے میرے ساتھ 20 سال تک مسجد نبوی میں قیام کیا۔ جس بلی کو اللہ نے 20 سال مسجد نبوی میں قیام کی توفیق بخشی ہو، اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، بیان کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ مسئلہ جاننا ہے، آپ ذرا بتا دو۔ تو حضرت نے برجستہ کہا اس مسئلے کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں دیوبند کا مدرسہ ہے، اس میں کچھ علماء مفتی ہوتے ہیں، آپ جاؤ ان سے پوچھو اور مجھے بھی بتا دینا کہ کیا بات ہے۔ جتنا بڑا عالم رہے گا دین کے معاملے میں اپنی رائے دینے کو اور مسئلہ بتانے کو اتنا ڈرے گا۔ آپ ذرا مسند افتاء پر آ کر بیٹھو اور دیکھو کتنی نازک ذمہ داری ہے۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ ہر آدمی بس امام ابو حنیفہ سے نیچے بننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ ایکسپرٹ کا رائے دینا، اچھا بعض لوگوں کا مزاج کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے، وہ کسی کی سننا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے جی سے ایک تو بات کہیں گے، اور اگر کسی نے ان کی بات کو، ان کی رائے کو کاٹا تو پھر وہ اس کو کاٹنے کے چکر میں رہیں۔ کیا دیدہ دریدہ دہنی ہے، اور کیا ضد اور کیا عناد ہے، کیا بدتمیزی ہے۔ کبھی بھی دین کے کسی معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات آج کے بعد انشاءاللہ نہ کہیں گے، انشاءاللہ۔ معلوم ہو کر بھی خاموش رہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو آپ کے سامنے آ کر کسی مسئلے پر بات کر رہا ہے اور آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے، تو بھی یہ کہو کہ اس مسئلے کے سلسلے میں آپ علماء سے ہی رابطہ کرو۔ ارے میرے عزیزو، ایک آدمی ہے جو 20 سال سے دوائیں کھا رہا ہے، کیا وہ آدمی ڈاکٹر بن جائے گا؟ بن جائے گا ڈاکٹر؟ یہ ارق النساء کا مجھے مرض ہے اور میں اس کی تقریباً 8-9 سال سے علاج کروا رہا ہوں، یہ دوا وہ دوا وہ دوا۔ میرے سامنے اگر کوئی آدمی ارق النساء کا آ گیا تو کیا مجھے یہ حق ہوگا کہ میں اس کو دوائیں دوں؟ ایسے ہی اگر آپ مسائل پوچھتے پوچھتے کئی مسائل کے جانکار بن گئے تو کیا آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ بھی ایک دارالافتاء کھول کر فتوے لکھنا شروع کر دیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں ایکسپرٹ کا رائے دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں کسی راستے سے گزرنے والے کا کوئی معاملہ، کوئی رائے دینا۔ یہ بڑے فتنے ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بدترین فتنہ ہے۔ اور دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم، کچھ کتابیں پڑھ کر لوگ بڑی بڑی رائے قائم کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے وہ مرزا صاحب کا آپ کو معاملہ بتایا، کچھ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوگی 100, 150, 200، اور وہ کس پر بات کر رہے ہیں؟
نبی کی سسرال پر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ خاندان بڑا شریر ہے. جس خاندان میں اللہ کے نبی نے 3 بیٹیاں دی ہوں اور جس خاندان کی بیٹی خود بھی نکاح میں کی ہو, ایک آدمی 1400 سال کے بعد اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے یہ خاندان بڑا غدار تھا اور نبی سے جڑا ہی تھا دھوکہ کرنے کے لیے. 2-4 کتابیں پڑھ کے آپ اتنے بڑے بن گئے کہ آپ کے سامنے صحابہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. سبحان اللہ. بڑے نازک معاملے اس دور میں چل رہے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کسی ایکسپرٹ کا کسی معاملے میں کوئی رائے دینا اور ایک ہوتا ہے کسی جاہل کا کسی معاملے میں کوئی رائے دینا. اصول تو یہ ہے کہ علماء کو بھی کتابیں دیکھے بغیر کوئی رائے دینا صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں افتاء جب پڑھایا جاتا ہے, یہ مفتی کا جو کورس ہے یہ جب پڑھایا جاتا ہے تو عقود رسم المفتی کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں مفتیان اکرام کو کن قوانین کی پابندی کرنا ہے وہ بتایا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک تم سلف کی 10 کتابیں کھول کر نہ دیکھ لو کسی مسئلے کے بارے میں تب تک تم کو فتویٰ لکھنا جائز نہیں ہے. اور اب سڑکوں پر لوگ فتوے دے رہے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ایک قصہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا. بڑے درجے کے صحابی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا. کوئی رائے وہ بنا نہیں سکے. ان کے سامنے کوئی حدیث یا کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ دیتے. تو انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب سے باقاعدہ پوچھوایا. یہ موطا امام مالک میں تفصیل کے ساتھ قصہ ہے, میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اتنا بڑا صحابی 54 صوبوں کا 54 اسٹیٹ کا امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ امیر معاویہ, ان کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن ایک مسئلے کے سلسلے میں ان کے پاس دلیل نہیں تھی تو کس سے پوچھوایا؟ علی ابن ابی طالب سے. تو یہ دین کا معاملہ بڑا نازک ہے. جیسے جسمانی معاملات بڑے نازک ہیں, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کا آپریشن کرتے پھرے, ایسے ہی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو فتوے دیتے پھرے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. نمبر 3, تعصب, تکبر اور نفس پرستی کی بنیاد پر جو اختلاف ہوگا وہ بھی شر پھیلائے گا. تعصب کیا انگلش میں کیا کہیں گے جی؟ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھ لینا. کیا؟ صرف اپنے آپ کو اور اپنے گروپ کو حق پر سمجھ لینا, یہ تعصب ہے. باقی ساری دنیا کو کافر سمجھنا. مثال کے طور پر کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے, صرف بتا رہا ہوں. پڑوس کے ایک بریلوی عالم دین ہے مولانا ظہور احمد جلالی صاحب, بڑے عالم ہیں. وہ مولانا طارق جمیل کو کتے کے سے وہ بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہاں اب نام کیا لوں, وہ صاحب فوت ہو گئے, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. مجھے ان سے کوئی کبھی کدورت نہیں آئی. ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کا مجھے ایک ریکارڈ سنایا. وہ بیان میں کہہ رہے تھے اگر کوئی دیوبندی وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے مر جائے تو بھی جہنم میں جائے گا, کوئی بریلوی طوائف کے اڈے پر مر جائے تو بھی جنت میں جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ بات وہ ممبر سے کہتے تھے. اس وقت سعودی عرب میں آگ لگی ہوئی ہے. ذمہ داریاں کیا ہیں اور کر کیا رہے ہیں دیکھو. اچھا, سب سلفی اور سب اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, میں اس بات کی بھی وضاحت دے دوں. سب بریلوی ایسے نہیں ہوتے. میرے تعلقات میں, پرسنل تعلقات میں بریلوی علماء بھی ہیں الحمدللہ, وہ ایسے نہیں ہوتے. کچھ ہی جاہل, کچھ ہی بد دماغ ایسے ہوتے ہیں, سب نہیں ہوتے. اب
سعودی حکومت میں جو متشدد متعصب سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کو کوئی الزام بھی ڈھنگ کا نہیں ملا تبلیغی جماعت کے لیے. کیا کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے. ارے بھائی کوئی ڈھنگ کا الزام تو لگاتے یار، کوئی چیز ایسی تو بولتے کہ وہ قبول کی جائے. آپ نے نامرد پر زنا کا الزام لگا دیا. سبحان اللہ. تبلیغی جماعت جو انتہائی سافٹ ہے، انتہائی سافٹ ہے، اس کا دہشت گردی سے تو کیا سیاست سے، جائز سیاست سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. ان کے یہاں سیاست کی نفی ہے. ایک ایسے گروہ کو آپ ٹیررسٹ بتا رہے ہو جس کے یہاں سیاست کی نفی ہے. وہ کہتے ہیں بس صرف دعوت دعوت دعوت. جب اس درجے تعصب، تکبر اور نفس پرستی کی بنیاد پر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف خیر کے بجائے شر وجود میں لائے. اور ایسے دیوبندی بھی ہیں، ایسے بدتمیز قسم کے دیوبندی بھی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ خیر عافیت سے رکھے، آمین کہو یار، بہت بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے. سینکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور عظیم عظیم خدمات ہیں. شیخ احمد دیدات کا آپ نے نام سنا ہے، کتنا عظیم آدمی. شیخ احمد دیدات نے جب ذاکر صاحب کا کام دیکھا نا تو برجستہ انہوں نے کہا میرا 100 سال کا کام تیرے ایک دن کے کام کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا آدمی. اور جب وہ کام کر رہے تھے بامبے میں تو دیوبندیوں نے جو ان پر تانے کسے ہیں، میں خود دیوبندی ہوں، دیکھو یہ بات، لیکن ظلم تو ظلم ہے، پاخانہ تو پاخانہ ہے. جو بدتمیزی دیوبندیوں نے کھڑی کی ہے اور جو پروپیگنڈے چلائے ہیں، الامان والحفیظ، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیوبندی کسی اور کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، بریلوی کسی اور کو سمجھنے کو تیار نہیں، اہل حدیث کسی اور کو سمجھنے کو تیار نہیں. اس وقت جو سعودی عرب میں سرغنہ ٹیم ہے سلفیوں کی، سرغنہ، عام سلفی نہیں، عام سلفی نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کے نزدیک مجدد الف ثانی بھی کافر ہے. نظریہ ذرا دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا رشید احمد گم، ان سب کو وہ بیک جنبش قلم کافر لکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. اس درجے کے کافر ہیں. اللہ امت کو صحیح سمجھ دے اور اس طوفان بدتمیزی سے ہم سب کو باہر نکالے، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں. یہ انتہا ہو گئی نا، انتہا ہو گئی. کسی لیول پر ہم کوئی چیز سمجھنے کو تیار ہی نہیں. کسی معاملے پر کبھی کسی معاملے میں ہم سنجیدہ ہونے کو تیار ہی نہیں. میرے عزیزوں، اختلاف کرو. میرے پاس بریلوی آتے ہیں، میں بریلویوں کے پاس جاتا ہوں، کبھی بھی میں نے کسی بریلوی کو یہ نہیں کہا کہ تو دیوبندی ہو جا، یا اس معاملے میں کبھی کوئی بحث نہیں کی. الحمدللہ ہمارے علاقے میں مفتی رشید احمد صاحب ہیں، بریلویوں کے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اب بیمار بھی رہتے ہیں کافی. تو ایک زمانے میں بریلوی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، چونکہ ضروری تھا ساری چیزیں پڑھنا. تو میں بریلوی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بریلویوں کے جو بڑے عالم دین ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، تو ان کی کچھ کتابیں، کچھ تحریریں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، چونکہ وہ 100 سال پرانی اردو تھی نا، 100-150 سال پرانی، تو سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں سمجھنے کے لیے ان کے پاس جاتا تھا، مولانا رشید احمد صاحب کے پاس، مفتی رشید احمد صاحب کے پاس. ایک دفعہ میں ان کے مدرسے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مدرسے میں سب طرف جو ہے تو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کلنگڑ کھا رہے ہیں چاروں طرف. تو بڑا عجیب. اب بریلوی مسلک ایسا ہے کہ کھانا پینا اس میں بہت چلتا ہے الحمدللہ، اور وہ ان کا مسلک ہے، وہ جانے، میں طنز کے طور پر بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ اپنی بات. تو میں گیا تو میں نے مفتی رشید احمد صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے ساری باتیں مجھے سمجھائی، چونکہ وہ بریلوی مسلک کے ایکسپرٹ آدمی تھے، ساری باتیں سمجھائی. پھر میں نے کہا حضرت یہ رات کے 11-11:30 بج رہے ہیں اور یہ بچے کلنگڑ کس خوشی میں کھا رہے ہیں؟ کہا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق کا 40واں ہے، باہر کسی کو پتہ ہی نہیں اندر 40واں چل رہا ہے. میں نے کہا حضرت ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر رات کو 11 بجے اگر آپ کو کلنگڑ کھانے کو مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اپنی رائے کسی پر مت تھوپو.
اور بدتمیزی کا تو کسی کو حق نہیں ہے. اگر اختلاف اس درجے پر پہنچ جائے کہ اصول ٹکرا جائیں، فروعات کا اختلاف تو ہے ہی ہے، اصول ٹکرا جائیں تو بھی احترام کے ساتھ بات کرو، آوازیں اونچی مت کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھانے کی کوشش کرو، جھگڑے کی نہیں. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جب کسی معاملے میں تمہارا اختلاف شدت کے ساتھ آگے بڑھ جائے تو اب اس اختلاف میں جو بات ہوگی، جو ڈسکشن ہوگی، اس میں سنجیدگی کو مد نظر رکھو. احسن کہا، احسن، بہت خوبصورتی کے ساتھ. تو میرے عزیزو، تعصب پرستی، تکبر اور نفس پرستی کے نام پر جو اختلاف ہوگا وہ بہت بڑے بڑے شر وجود میں لائے گا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ایک چند آداب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اختلاف مناسب ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء میں اختلاف چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سمندروں میں طوفان آتے رہتے ہیں، ہم کو ادھر پتہ بھی نہیں رہتا، سمندروں میں طوفان آتے رہتے ہیں. ایسے ہی علماء علم کا سمندر ہے، ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں، وہاں علمی طوفان آتے رہتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر عالم کا احترام کریں، اور ہم کو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں میں بڑا شدت کا اختلاف تھا، بہت اختلاف تھا. لیکن اس کے باوجود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا احمد رضا خان آپ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سنو دیوبندیو، ادب کے دائرے کو کبھی کراس مت کرو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، تم کیسے بدتمیز ہو گئے کہ ان کے نام کے آگے مولانا نہیں لگاتے. آج کئی دیوبندی مناظر، ڈیبیٹر ایسے ہیں جو مولانا احمد رضا خان صاحب کو توہین کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر آئی تو آپ نے فرمایا وہ سچے عاشق رسول تھے. بات سمجھ رہے ہو میرے؟ پھر فرمایا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے عشق رسول میں کچھ قدم آگے بڑھا دیے، اور عشق چیز ہی ایسی ہے جب عشق ہو جاتا ہے نا پھر وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی. نوجوانوں کوئی غلط طرف مت جانا، میں صحیح بات سمجھا رہا ہوں میرے عزیزو، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف تو علمی ہوتا ہے، لیکن جاہل لوگ اس علمی اختلاف کو اپنے ہاتھ میں، جس کو آج کے زمانے میں اندھ بھکت کہتے ہیں، وہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں. اس کا مولوی، اس کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہی صحیح ہے. تو میرے عزیزو، بعض دفعہ علمی اختلاف ہوتا ہے لیکن جاہل لوگ اپنی طرف سے اس میں بڑی مار دھاڑ مچاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اچھا، بعض دفعہ اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے لیکن جہالت کی وجہ سے آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، میرے ایک گاؤں میں ایک رشتہ دار ہیں، تو اب کھل کر کہہ دیتا ہوں، میری سسرال ہے جہاں کی، وہاں بریلویت کا بڑا زور تھا ایک زمانے میں، ابھی بھی ہے. تو میں شروع میں وہاں جاتا تھا تو میرے سامنے بریلوی علماء اور بریلوی عوام بڑی زیادتی کرتے تھے، یہ اور یہ اور یہ. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی کوئی بات نکل گئی تو ایک بریلوی ساتھی کہنے لگے کہ دیوبندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. میں نے کہا بھئی ایسا تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس میں آج بھی بقیت حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. اب اس نے پڑھا کچھ نہیں اور اپنی طرف سے بولے جا رہا ہے. اس میں بریلوی عوام ہیں؟ ہاتھ اٹھائی. کوئی بھی نہیں ہے بریلوی؟ نہیں جی. مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مزاروں پر بار بار چادر چڑھانا فضول خرچی ہے. ٹھیک ہے، مزاروں پر بار بار چادر چڑھانا فضول خرچی ہے. اب یہ بات بریلویوں کو پتہ نہیں ہے. اگر کوئی دیوبندی یا کوئی غیر بریلوی
یہ بات اپنی طرف سے کہہ دینا، بریلوی عوام اس پر ٹوٹ پڑے گی کہ ہاں تو ہمارے بزرگوں کو گستاخی کرتا ہے، بزرگوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، حالانکہ خود ان کے اکابر نے. حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ بڑا زبردست ہے. وہ صاف کہتے ہیں، جاؤ دیکھو فتاوی رضویہ کھول کر پڑھو، وہ صاف کہتے ہیں کہ مزاروں پر بار بار چادر چڑھانا فضول خرچی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فقراء اور مساکین کو رقم صدقہ کریں اس بزرگ کے نام سے، اس صاحب قبر کے ایصال ثواب کے لیے. اب یہ کتنی بہتر بات ہے، اس میں کچھ غلط ہے؟ لیکن نہیں، مزاروں پر چادریں چڑھانا ایک بڑا بزنس بن چکا ہے. اور وہ جو دکان والے ہوتے ہیں نا، ان کی سیٹنگ رہتی ہے وہ مجاور سے، وہی چادر بار بار روٹیشن کرتے رہتی ہے، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. حالانکہ حضرت فاضل بریلوی کا خود فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں اتنی چادر چڑھانا ضروری نہیں ہے، صاحب قبر کو مہینے میں، ہفتے میں ایک آدھ چادر اگر آپ چڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں روزانہ یہ جو چادر چڑھانے کا مسئلہ ہے یہ فضول خرچی ہے. لیکن کوئی دیوبندی یہ بول کر دیکھے نا، اپنے مسلک کی کتاب پڑھے بغیر آپ دوسروں کو گستاخ کہہ رہے ہو. یہی حال دیوبندیوں کا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے بلا وجہ لڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے ہمارے اکابر کی. یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر دیوبندی اپنے مسلک کی کتابیں پڑھ لے اور بریلوی اپنے مسلک کی کتابیں پڑھ لے اور سلفی اپنے مسلک کی کتابوں کو غور سے پڑھ لیں تو 90% اختلافات ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن پڑھنے کو بولو نا، جان نکلتی ہے کتابوں کے مطالعے سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو سنت کی اتباع سے اور کتابوں کے مطالعے سے وحشت ہوتی ہے. میرے پاس کئی نوجوان آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا اس مسئلے پر یہ کتاب پڑھ لو اردو کی، ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اگر مناسب ہوتا ہے تو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں. جیسے کوئی نوجوان آتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا میں آپ کو کتنی تفصیل سے بتاؤں گا، آپ یہ کتاب پڑھ لو. وہ ایسا بھاگتا ہے اٹھ کر. پڑھنا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے جھگڑنا ہے بس. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے ایک نصاب ترتیب دیا ہے، سلیبس بنایا اور فرمایا جو شخص یہ کتابیں پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ فضول جھگڑوں سے بچ جائے گا. میں گروپ میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا پوری فہرست، جس کو توفیق ہوگی وہ اس کا مطالعہ کرے گا. اچھا جی، یہ جو رائے کا اختلاف ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کو یہاں سے پونا جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ایک دوسرا آدمی ہے اس کو بھی یہاں سے پونا جانا ہے. تیسرا آدمی ہے اس کو بھی پونا جانا ہے. چوتھا آدمی ہے اس کو بھی پونا جانا ہے. اور پونا جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. تو اس میں سے ایک بس پر سوار ہو کر جائے گا. کائے پر؟ بس پر. دوسرا آدمی اپنی BMW سے جائے گا. تیسرا آدمی اپنی موٹر سائیکل سے جائے گا اور چوتھا آدمی پیدل جائے گا. میرے عزیزو اگر یہ ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں اور سب کو پونا جانا ہے تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ ارے بولو بولو بھائی، ہاں نہ کچھ تو بولو یار. غلط کر رہے ہیں. راستہ ایک ہی ہے، منزل بھی ایک ہی ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ الگ ہے. یہ کوئی غلط کام ہے؟ ایک بس سے جا رہا ہے، ایک اپنی پرسنل گاڑی سے جا رہا ہے، ایک اسکوٹر سے جا رہا ہے اور ایک پیدل جا رہا ہے. ایسے ہی یہ جتنے مسالک ہیں یہ سارے کے سارے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا راستہ اتباع سنت ہے. ان کا راستہ اتباع سنت ہے. چلنے کا طریقہ کہیں کہیں الگ ہو جاتا ہے. بریلوی کہتے ہیں درود شریف پڑھتے وقت کھڑے ہو جایا کرو ادب کی وجہ سے. دیوبندی کہتے ہیں نہیں بیٹھا کرو. دیوبندی بیٹھنے کا اس لیے کہتے ہیں اور سلفی بیٹھنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ درود پڑھتے وقت کھڑے ہونا صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جب بھی تذکرہ آئے گا تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. ان کی بھی بات صحیح ہے، آپ کی بھی بات صحیح ہے. آپ جنا گنا منا ادھینایک پڑھتے ہوئے تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھتے وقت اگر کوئی کھڑے ہوتا ہے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے. کوئی غلط عقیدہ ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جتنے لوگ جب تک اپنے مسئلے کی تائید میں، توجیہ میں کوئی دلیل پیش کریں گے وہاں تک ادب کرنا ضروری ہے میرے عزیزوں. بدتمیزی جائز نہیں ہے. شیخ محی الدین ابن عربی
ان کو ابن العربی کہا جاتا ہے، ابن العربی، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، ان کی کتابیں میرے پاس ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک عالم تھے، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، تو ابن العربی کو ان سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ذرا شدت پکڑ گیا۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ ابن العربی کے دل میں تھوڑی سی کھٹک آ گئی، تو ایک دفعہ شیخ ابن العربی کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم کیسے آدمی ہو کہ جو آدمی مجھ سے عشق کرتا ہے اس سے بغض رکھتے ہو، صرف اپنی رائے الگ ہونے کی وجہ سے؟ اتنے بڑے آدمی کو ڈانٹ پڑ رہی کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سلفی اپنی طرف سے دلیل پیش کرتے ہیں، بریلوی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، دیوبندی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، کسی کو کوئی حق ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے؟ سب کی منزل کیا ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ کوئی آدمی اگر یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو وہ بھی پونا ہی جائے گا، اللہ ہی تک جائے گا۔ کوئی آدمی اگر ہاتھ نہیں باندھتا وہ بھی اللہ تک جائے گا۔ کوئی آدمی اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی اللہ تک جائے گا۔ سارے کے سارے کس کے دیوانے ہیں؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ کیا بریلوی ابو جہل کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ بولو بولو، اب زبان پہ تالے لگ گئے، ہاں نہ تو بولو۔ کیا دیوبندی اپنی طرف سے درود پڑھتے وقت ضد کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہوتے ہو کھڑے ہو جاؤ، ہم بیٹھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں کدھر؟ اللہ کی طرف۔ راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ چلنے کا طریقہ الگ ہے، کوئی سواری پر سوار ہے، کوئی پرسنل سواری پر سوار ہے، کوئی چھوٹی اسکوٹر پر سوار ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا راستہ روکے، راستہ کاٹے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں جب تک کوئی آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے۔ دنیا میں اس وقت تو کوئی گروہ ہے ایسا جو قبلے سے رخ موڑ کر کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، پھر ہم ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھو سب حنفی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نوٹ کرنے کا ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نا، ان کی تدوین کی ہوئی فقہ کو مانتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، سب کے سب تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات، یہ جتنے اختلافات ہوتے ہیں یہ اولا اور غیر اولا کے اختلاف ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں امام کے پیچھے آمین زور سے نہیں کہنے کی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب امام ولضالین کہے تو آہستہ سے آمین کہو۔ سلفی کہتے ہیں کہ زور سے آمین کہو، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہیں ہے، نہ سلفی حضرات کے نزدیک فرض ہے کہ زور سے آمین کہو۔ آمین دونوں کہنے کو کہتے ہیں، مسئلہ صرف قائم ہے زور سے اور آہستہ کہنے میں۔ حنفی کہتے ہیں کہ آہستہ سے آمین کہو، افضل یہ ہے۔ سلفی اور دوسرے مسلک والے کہتے ہیں کہ زور سے آمین کہو، افضل یہ ہے۔ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا یہ ایمان والے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی کیا ہے؟ ضرورت ہے، اور یہ واجب ہے۔ ایک اولا اور غیر اولا کے مسئلے کی وجہ سے ہم سے کتنا بڑا فرض چھوٹ رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل کا، اچھے اور غیر اچھے کا۔ میرے عزیزو بات سمجھ رہے؟ ہاں، اب دیکھیے اختلاف کے نقصانات، سب سے بڑا مسئلہ اختلاف کے نقصان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب فضول اور مذموم اختلافات ہوں گے نا تو امت میں نہ کرنے کے کام خود بخود وجود میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی تعلیم کا انتظام کریں، روزگاری کا انتظام کریں۔ ہمارے کتنے نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس حکومت کے آنے کے بعد سے تو جو ایسی کی تیسی ہوئی ہے اس کے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور ہم بحث کر رہے ہیں دیوبندی بریلویوں۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے جانا، اسکولوں میں کالجوں میں ان کو گھسیڑنا، ان کی تعلیم کا انتظام، کوئی نظام نہیں ہے۔ اتنی جان جلتی ہے جب کسی سرکاری دفتر میں جاؤ وہاں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے مسلمان کے سوا کوئی اور قوم پیسے کو چھوڑ کر ایمانداری سے کام نہیں کر سکتی۔ ان کے یہاں مال اور دولت اور پیسہ لکشمی ہے۔ جس قوم کے نزدیک مال اور پیسہ
معبود کی حیثیت رکھتا ہو وہ رشوت چھوڑے گی؟ بولو بولو، ان کے یہاں تو مال کو پوجا جاتا ہے نا. دھڑ لے. ماڈرن ایجوکیشن میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. میٹرک پاس کرتے کرتے ہمارے بچے کو عشق ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ہائی ایجوکیشن میں جاتا ہے تو وہاں پوری طرح سے ناکام ہو کر باپ بڑی بڑی رشوتیں اور سورسز استعمال کرتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں. بزنس کا یہ حال ہے، بزنس کا یہ حال ہے کہ بامبے جیسے شہر میں یہاں سے ہر سال رمضان میں ہزاروں کروڑ کی کھجور پورے ہندوستان میں جاتی ہے. بیچنے والے بھی مسلمان ہیں لیکن خریدنے والے کوئی مسلمان نہیں، سارے غیر مسلم جو ہے تو کھجور کے مارکیٹ پر چھائے ہوئے ہیں. اتنا افسوس اور اتنی جان جلتی ہے کہ یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی شعور ہی نہیں ہے. یہ چلر میں 100-200 میں خوش ہیں بس. کھجور کے کاروبار میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، کپڑے کے کاروبار میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اگر گجراتی قوم کو نہ رکھتا تو ہمارا پتہ نہیں آج کیا حال ہوتا ہے ہندوستان میں. وہ گجراتیوں کا دماغ ہے مسلمانوں کا کہ انہوں نے مسلمانوں کا چہرہ مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، ورنہ کسی مہاراشٹر والے کی، کسی یو پی والے کی، کسی بہار والے کی بساط نہیں ہے کہ وہ بزنس کو ڈیولپ کر سکے. ان چیزوں کی طرف ہمارا دماغ نہیں جاتا. ہماری بچیاں جا کر دیکھو میرے رجسٹرار آفس میں آئے دن 20 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی. ان مسائل پر بات کرو نا کبھی، ان مسائل پر جلسے کرو نا کبھی. نہیں، اس پر آپ کو توفیق نہیں ہوگی، مزہ نہیں آتا نا. یہ گراؤنڈ لیول پر کرنے کے کام ہے، یہاں ہم کو توفیق نہیں ملتی. شکیلیت کا فتنہ اتنا خطرناک طریقے سے آگے بڑھ چکا ہے کہ مجھ سے خود شکیلی کے بھائی نے کہا، شکیل بن حنیف کے بھائی نے، مولانا آپ میرے پاس سے اٹھ کر جا رہے ہو، یاد رکھو ایک وقت آئے گا ہندوستان کی اکثر مسجدوں میں ہماری نبوت کا اعلان ہوگا اور آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے کانفیڈنس سے وہی آدمی کہتا ہے نا جس کا کچھ کام ہو. ہم کو توفیق ہی نہیں ہے. بامبے جیسے شہر میں یہ آپ کے پڑوس میں گولی بار ہے، باندرا ہے، یہاں 10-10 ہزار نوجوان مرتد ہو رہے ہیں اخباری رپورٹ کے مطابق، اور اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ جانے. ہم میں سے کون کیا بن چکا ہے یہ ہوش نہیں ہے. اور آج بھی ہم تبلیغی جماعت کو کافر کہہ رہے ہیں سعودی عرب کی وجہ سے. آج بھی ہم بریلویوں کو مشرک کہہ رہے ہیں اور بریلوی دوسروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں. ان مدوں پر کبھی بات کرو نا. ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت، ورنہ دیکھو یہ مسجدیں بدل جائیں گی. یہاں ایک وقت آئے گا 100-150 سال کے بعد اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ڈھنگ سے نہیں کی نا، یہاں گائیں اور گھوڑے باندھے جائیں گے. ہوا ہے ایسا جب مسلمانوں نے غفلت سے کام لیا ہے. جاؤ پنجاب میں جا کر دیکھو مغلوں نے کیسی کیسی مسجدیں وہاں بنائی تھی. پنجاب کے مسلمان عیاشی میں مبتلا ہو گئے. آزادی کے بعد وہ ساری کی ساری مسجدیں گھوڑوں کے لید سے بھری ہوئی ہیں. جاؤ جا کر دیکھو جا کر. یہ گراؤنڈ لیول پر کرنے کے کام ہے. میرے عزیزو، جب تم کو کوئی آدمی اس طرح سے جوش میں لائے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اس کو السلام علیکم. یہ آخری نشست ہے، اس کے بعد شاید اتنی تفصیل سے عرض نہ کرنا ہو. عربوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے کی کوشش کریں. مسجد اقصی کو آزاد کرانے کو یہودیوں سے لڑیں، UN میں آواز اٹھا کے نہیں، تقریر کر کے نہیں، زکوٰۃ اور چندے دے کر نہیں. عربوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے جنگیں لڑیں. ہاں بہت کھل کر کہہ رہا ہوں، میں نہیں ڈرتا کسی سے. قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے. عربوں پر فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ سے چھینیں. لیکن عربوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے 1965 میں ایک نوجوان یہودی لڑکی سے جنگ ہاری. وہی عرب تبلیغی جماعت کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ تو حال ہے. جب اصل مدوں پر بات نہیں ہوگی نا تو نہ کرنے کے مدے خود بخود اوپر آئیں گے. ان کی ذمہ داری ہے 5 نمازوں کے بعد سب سے بڑی فکر عربوں کے سر پر اللہ نے یہ دے رکھی ہے کہ تم مسجد اقصی کو آزاد کراؤ. وہاں بچیاں اغوا ہوتی ہیں، سینکڑوں بچیوں کا ریپ یہودی کرتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف تبلیغیوں پر بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ امت کا حال ہے. تو میرے عزیزو، اچھا کسی بھی خیر کے کام کو کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، شر کو کرنے کی محنت نہیں کرنا پڑتی. یہ مسجد ہے نا، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے خدام ہیں، الگ الگ مشینیں ہیں. اسی مسجد کو ویران کرنے کے لیے کچھ مت کرو. 1 مہینہ صرف اس میں آنا چھوڑ دو اور 1 مہینے کے بعد آ کر دیکھو ہر طرف مکڑیوں کا راج ہوگا، کبوتر انڈے دے چکے ہوں گے، مری ہوئی چڑیاں یہاں پڑی ہوں گی. کرنے کے کام جب نہیں کریں گے تو پھر نہ کرنے کے کام خود بخود وجود میں آئیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے برے اختلاف کا. اور اختلاف مذموم کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو قوم فضول اختلافات میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ملوث کر لیتی ہے، اللہ اس قوم کو بزدل بنا دیتے ہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا.
آپس میں جھگڑے مت کرو، کھینچ تان مت کرو، ورنہ وقت آئے گا کہ لوگ تم کو سڑکوں پر کتوں کی طرح ماریں گے اور تم آواز بھی نہیں اٹھا سکو گے۔ اٹھا سکتے ہیں کوئی آواز؟ بولو نا۔ آج مسلم نوجوانوں کی حیثیت گائے سے بھی کہیں گزری ہے۔ گائے کے نام پر قتل ہوتے ہیں نا، تو مطلب یہی تو ہے کہ تم گائے سے بھی کہیں گزرے ہیں، تم کو قانونی لڑائی لڑنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے پچھلے 100 سال سے ان مسالک میں، ان مسلکوں میں، ان فرقوں میں بٹ جانے کا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کم سے کم اس مجلس میں آنے والوں کو میں قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی معاملے میں کسی بدتمیزی کو، کسی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔